السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اور اگر اللہ ہمیں اس نعمت کو نہ بخشتا اور ہمیں نہ دیتا تو ہم آج بھٹک کرے ہوتے اور کوئی ہمیں اور نہ عطا کر سکتا. Our topic for today's session of Wednesday night exclusive is، جو کہ ہم ہر وینسڈے کو ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں، is the power of gratitude. You want to live happily, you want to be happy, be grateful. اور اس میں ہم آج بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھیں گے اسلامکلی بھی، اور کنٹمپری نالج جو ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں کہ ہاؤ کین وی چینج آر لائف اسٹائلز، ہاؤ کین وی چینج دا وے وی تھنک تھرو دس امیزنگ ہیبٹ اینڈ کوالٹی آف گریٹیٹیوڈ. یہ ایسی کوالٹی ہے جس کا مسلمان تو کرتے ہی ہیں، یعنی اس میں بلیو کرتے ہیں، کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اینڈ دے آر ویری مچ ان ٹو اٹ ہاؤ ٹو بی گریٹفل اینڈ گریٹیٹیوڈ. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن وچ از گریٹیٹیوڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام از ڈیزائنڈ ٹو میک آر لائفز سکسیزفل. آخرت میں تو بات کی بات ہے، دنیا میں بھی اسلام ہماری لائف کو سکسیزفل بنانا چاہتا ہے. یعنی اف یو ریڈ دا لائف آف انٹرپرینیورس اینڈ دا ٹاپ سی ای اوز اینڈ دا بگ شاٹس آف دا کرنٹ ایرا، جو سکسیزفل ہیں بائی دا ڈیفینیشن آف سکسیس مین ہیز میڈ، جو انسان نے بنائی ہیں ڈیفینیشن آف سکسیس، دے واٹ دے ڈو از دے wake up and they are grateful. They show gratitude of the blessings they have. ان کی جو نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے انفیکٹ ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس روف ہے، ہمارے پاس بستر ہے، ہمارے پاس تکیہ ہے، ہمارے پاس فیملی ہے، ہمارے پاس ہمارا پیٹ ہے، ہمارے پاس ہیلتھ ہے. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشنز. اینڈ واٹ ڈز اسلام ٹیچز اس؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم آنکھیں جب کھولتے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں، شاید کچھ پڑھتے ہوں، لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ ہم تو بس ایسے ریڈی ٹیڈی دعائیں پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ماں باپ نے سکھا دیں. آنکھیں کھولتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمد للہ یا رب. وہ لوگ تو اپنے تکیے کا اور بیڈ کا اور ڈفرینٹ چیزوں کا شکر ادا کریں، ہم کہہ رہے ہیں یا رب تو نے ہمیں لائف دے دی، الحمد للہ. اور ہم سبحان اللہ، ہمیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جسٹ امیجن جو اصحاب صفہ تھے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جو بالکل کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ سطر چھپانے کو مشکل سے ایک کپڑا تھا ان کے پاس، نہ پانی گرم ملتا تھا، نہ کوئی لگژریز تھیں، نہ کوئی وہ آرتھوپیڈک بیڈس پہ سوتے تھے، نہ کوئی ان کے پاس لیوش لائف اسٹائل تھا. اور وہ بھی اتنی بھوک اور پیاس کے بعد اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد when they wake up in the morning and they used to say الحمد للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زندگی واپس کر دی. الذی احیانا بعد ما اماتنا، سانسوں کا بھی شکر ہے یا رب تیرا. تو ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ ریسرچز، ہارورڈ کو پڑھ لیں، آکسفورڈ کو پڑھ لیں، جیسے کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں آج کل کے، دوز دا موورز اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ ناؤ اڈیز، دے آر ارلی رائزرز. واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از اسلام از ڈیزائنڈ ٹو میک یو اینڈ می سکسیزفل. جو لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بھی وہ کوالٹیز اپنانا چاہ رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. دے رائز ارلی فرام 4 to 6 AM ان دا مارننگ، چاہے ان کو دفتر 9 بجے جانا ہوتا ہے، لیکن دے رائز ارلی. اور اسلام ہمیں کتنے بجے صبح اٹھاتا ہے فجر کے لیے؟ اللہ اکبر. سردیوں میں 6 بجے، تو پھر گرمیوں میں 3 بجے یا 4 بجے. اسلام از ڈیزائن ٹو میک اے سکسیزفل. اور ریسرچز کہتی ہیں کہ واٹ دے ڈو از وین دے ویک اپ ان دا مارننگ دے میڈیٹیٹ. سکسیزفل پیپل دے میڈیٹیٹ. اور ہم اٹھتے کیا کرتے ہیں؟ تہجد یا فجر کی نماز. اینڈ سکسیزفل پیپل ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹس. کبھی کسی کی، کبھی نوم چومسکی کی کتابیں، کبھی رابن شرما کی کتابیں، کبھی کس کی. اینڈ وٹ ڈو مسلمز ڈیسائڈ؟ وٹ کوڈ بی مور موٹیویشنل دین دا بک آف اللہ جل جلالہ، دا قرآن. اور فجر میں آپ دیکھیں کہ جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی لمبی ہوتی ہیں. سو وی ریڈ the Quran. So what I'm telling you guys is ہمیں سیلف ہیلپ بکس پڑھنی چاہیے، لیکن واللہ when we have Islam
وی ہیو دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن وچ از دا ایموشن آف گریٹیوڈ. اور اسلام ڈیزائنڈ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب بنائے. اینڈ وائی ڈو دے فیل امپورٹنٹ؟ وہ لوگ جو ہیں جو یعنی جن کے پاس اسلام نہیں ہے, دے فیل امپورٹنٹ بیکاز ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس ہیلتھ ہے. مگر اگر جس انسان کے پاس یہ مال اور بڑی گاڑی اور پیسہ اور ہیلتھ اور یہ سب کچھ نہ ہو تو ہی ڈزنٹ فیل امپورٹنٹ. بٹ وائی ڈو وی فیل امپورٹنٹ؟ ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے یا صحت ہے یا بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے. نہیں, ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں رب کو پکار سکتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری امپورٹنس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی یا چلتے پھرتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جب رب کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. ہم بولے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا پریز بیان کی. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید بڑائی کبریائی بیان کی. دیٹ از دا ریزن وی فیل امپورٹنٹ. سو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو امپورٹنٹ فیل کیا, نہیں ہے تو نہ ہی کیا. وی فیل امپورٹنٹ بیکاز وی ہیو اللہ اینڈ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں ابھی آپ کو اسلام سے ذرا نا یعنی میں آپ کو تھوڑی ریسرچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہیں, ان کی ویلیو ہمارے دل میں بڑھے. ایک شخص تھا, اس پہ آرٹیکل لکھا گیا اے مین ہو لافڈ ہز وے آؤٹ, اور ایک اور بھی ٹائٹل ہے اے مین ہو لافڈ ایٹ دا فیس آف ڈیتھ, یعنی وہ ہنستے ہنستے اس نے اپنا زندگی کا راستہ بنا لیا. اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی, اس کا نام تھا اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ کنیکٹیو ٹیشو کا ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑی فیٹل النس ہے. 50 میں سے ایک بندہ سروائیو کرتا ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے جب ڈائگنوز کیا تو بڑے لاسٹ اسٹیجز پہ تھا, تو اس نے کہا گو اینڈ سے گڈ بائی ٹو یور فیملی, آپ کے پاس کچھ دن رہ گئے ہیں اور لیٹ اس ٹرائی آور لک, جو کر سکتے کریں گے, آپ جا کے گھر والوں کو اللہ حافظ بول کے آ جائیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا ڈپریس ہو گیا, اس نے ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیا, وہ بڑا مایوس ہو گیا لائف سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یعنی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس ہے, یہ ڈیزیز ہے, تب تک میں چل پھر رہا تھا, خوش تھا, یعنی ایشوز تھے کچھ مجھے فزیکلی, لیکن آئی واز ہیپی آئی واز اسمائلنگ. بٹ جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ میں مرنے والا ہوں, تو میں تب سب سے تو بستر پہ لیٹا رہ گیا, مجھے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, میں جو ہے نا تنگ آ گیا ہوں ہاسپٹلس کے چکر لگا کے اور اس ڈپریشن انزائٹی سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو مائی اون ٹریٹمنٹ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو مائی لائف ہیپیلی, جو میرے پاس 2-4 مہینے رہ گئے ہیں. تو اس نے کیا کیا, کچھ اپنے دوست ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ڈوز آف وٹامن ای لی جو کہ اس کو ضروری تھی, اور کیا کیا کہ جو اس کے نیگیٹو ایموشنز تھے نا, سچ ایز فرسٹریشن اور سپریسڈ ریج جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اس کو اس نے ریلیو کیا. اور پازیٹیو ایموشنز اس نے چاہا کہ میں میکسیمم اپنے اندر لے کے آؤں, لائک لو اینڈ ہوپ اینڈ فیتھ اینڈ لافٹر اینڈ کانفیڈینس. تو وہ نا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو گیا, اور وہ اپنے فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا. اینڈ ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ میں جو بھی لائف گزاروں گا نا اس کے بعد وہ ہنستے کھیلتے ہوئے گزاروں گا, خوشی میں گزاروں گا. اینڈ یو نو واٹ, آفٹر اے فیو منتھس ہی واز فیلنگ بیٹر, اور اس میں جو ویکنیس تھی اور وہ سب کچھ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دا ڈاکٹرز ور شاکڈ. اور اس کو یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی 1964 میں, اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1990 میں. یعنی ہی لیوڈ 26 years آفٹر دا ڈائگنوسس آف دس ڈیزیز. سبحان اللہ. یعنی کس وجہ سے؟ گریٹیٹیوڈ اور گریٹفل ہونے کی وجہ سے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں, تو وائی شوڈ آئی فیل سیڈ, وائی شوڈ آئی فیل بیڈ. اور ہنستے کھیلتے ہوئے اور ایک پازیٹیو گریٹفلنس کا جو اس نے ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا, اس کی وجہ سے ہی لیوڈ فار مور دین 26 years. میں آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاتا ہوں. 2 سائیکالوجسٹ تھے, ایک نام تھا ڈاکٹر رابرٹ ایمنز فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, اور ایک تھے ڈاکٹر مائیکل میکلا
فرام یونیورسٹی آف میامی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹڈی انہوں نے کنڈکٹ کی اور انہوں نے پارٹیسپینٹس لیے اور ان کو کہا کہ آپ نے نا اپنے جو جرنل ہوتا ہے اس میں کچھ اپنے دن کی کہانیاں، جو فیلنگز ہیں، جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ لکھتے ہیں. تو لوگ ڈیوائڈ ہو گئے گروپس میں. جو لوگ یعنی نا انہوں نے جب جرنلز لیے تو 3 کیٹیگری کے ان کے پاس نا ریزلٹس آئے. ایک وہ لوگ تھے جو اپنی لائف میں، اپنے معاملات میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ نوٹس کرتے تھے، نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرتے تھے. چلو کوئی گلنی والا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ وہ چیریش کرتے تھے، ان کو ابزرو کرتے تھے، ان پہ گریٹفل اور گریٹیوڈ اختیار کرتے تھے. وہ تھے. انہوں نے اپنے جرنل میں کافی اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے کہ فار ایگزامپل آج ہمیں ایک خاتون نے گفٹ دیا، آج ہمیں لیٹر آف تھینکس ملا، آج ہمیں ایک اسٹرینجر نے اسمائل کر کے دیکھا اور ہمیں کمپلیمنٹ دیا، اچھا آج ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گفٹ لا کے دیا، اور آج آئی ایم فیلنگ ویری فریش اینڈ ہیلدی، اور آج سن شائن بڑی کمال کی ہے. ڈفرینٹ چیزیں. دوسرا گروپ تھا جو کہ نیگیٹو سوچتا تھا اور اس نے اپنی لائف کی ڈیلی اریٹیشنس کو لکھا اور جن چیزوں پہ وہ ڈسپلیزڈ تھے، خوش نہیں تھے. تیسرا وہ گروپ تھا جس نے مکسڈ دیا، دے ور پازیٹیو اینڈ دے ور نیگیٹو. 10 ہفتوں کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ جن لوگوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہوا تھا دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ دے ور مور آپٹیمسٹک. جو فرسٹ گروپ تھا اس کے بارے میں لکھا کہ جو لوگ پازیٹیو رہتے تھے، جو اپنے جرنل میں پازیٹیو انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھی تھی، دے ور پیپل ہو ور مور آپٹیمسٹک، دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز، اور بہت ہنستے خوشی پہ ٹائم گزارتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی دے ایکسرسائزڈ ایون مور، اور اس اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ ایکسرسائز بھی زیادہ کرنا شروع ہو گئے اور وہ اچھا ٹائم گزارنا شروع ہو گئے. اینڈ دے ہیڈ فیور وزٹس ٹو فزیشنز، یعنی جو ڈاکٹرز کلینکس ہیں اور ان کے جو چکر ہے وہ بھی ان کے کم تھے بیکاز آف ڈفرینٹ ڈیسیزز. دین دوز ہو ور فوکسڈ آن دا ایگریویٹڈ موڈ، یا جو نیگیٹو ایموشنس تھے وہ اس پہ فوکس کرتے تھے، ان کے ایکسرسائز کے بھی ڈیز کم تھے اور وہ ڈاکٹرز کے بھی چکر زیادہ تھے. اینڈ دے یوز ٹو فیل لیس امپورٹنٹ، اور اپنی لائف کو انہوں نے بہت کم انجوائے کیا. یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی اور گریٹیوڈ کا. ایک اور لیڈنگ ریسرچر ہیں سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر مارٹن ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ویریس پازیٹیو سائیکالوجی کے جو انٹرونشنز ہیں، یعنی پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹیکنیکس ہیں آن 411 پیپل، اور انہوں نے ان پہ ٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے ڈفرینٹ پازیٹیو سائیکالوجی کی انٹرونشنز کا انسانی پرسنالٹی پہ، یعنی ایکٹیویٹیز کا. تو ایک جو ایکٹیویٹی انہوں نے کرائی پازیٹیو سائیکالوجی کی وہ یہ کہ آپ کی لائف میں جو شخص جس کو لوگ زیادہ تر تھینک یو نہیں بولتے، جس کو لوگ ان کی خدمت کا زیادہ تر یعنی بدلہ یا صلہ نہیں دیتے، دیٹ اگنورڈ پیپل آف سوسائٹی، یعنی ہو ہیڈ نیور بین پراپرلی تھینکڈ فار ہز اور ہر کائنڈنس، ان کو اپنے شکر کا لیٹر لکھنا ہے. تو after some time the participants immediately exhibited a huge increase in happiness scores. یعنی وہ جو اسکور تھا اس میں جن پارٹیسپینٹس نے لیٹر آف تھینکس لکھا تھا دوسرے لوگوں کو، جن کو لکھا تھا ان کی تو بات نہیں کر رہے، ابھی ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے لکھا تھا ان کے اندر ایک ہیپینس اسکورس میں بہت انکریز آیا. دس امپیکٹ واز گریٹر دین اینی ادر فارم آف انٹروینشن. یعنی تمام ٹیکنیکس زیادہ بہتر تھا کہ دے ور گریٹفل فار دا بلیسنگز آف ادر پیپل. اور ایک مہینے تک اس کے ایفیکٹس لاسٹ کیے. یعنی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، لوگوں کی تعریف کرنا. ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور یہ ٹیکنیکس ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، سبحان اللہ، جب یہ ہم ریسرچز پڑھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یارہ تو نے ہمیں اسلام دیا، اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم تو یعنی اللہ کی نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے؟ سرور تدخل فی علی قلب مومن. خوشی کو جو تم مومن کے دل میں ڈالتے ہو نا، یہ بہت افضل ترین نیکی ہے. اللہ اکبر. اور مینیجرز، ایک ریسرچ کہتی ہے کہ مینیجرز ہو ریممبر ٹو سے تھینک یو ٹو پیپل ہو ورک فار دیم، دے فائنڈ بیٹر امپلائیز، دے آر مور موٹیویٹیڈ اینڈ دے آر مور ہارڈ ورکرز. جو مینیجرز اپنے لوگوں کو، امپلائیز کو زیادہ تھینک یو اور زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئی ایم سو تھینک فل ٹو ہیو یو ان مائی ٹیم، اس طرح کی مختلف چیزیں کہتے ہیں، ان کے امپلائیز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں لائف میں، اپنے کام میں. ریسرچرز
ایٹ دا وارٹن اسکول ایک یونیورسٹی ہے اس کا، وارٹن اسکول ہے آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے اس کا نام. انہوں نے رینڈملی ڈیوائڈ کیا فنڈ ریزرس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 گروپس میں، جن اسٹوڈنٹس نے اپنے الومنائی کو کال کرنی تھی فار فنڈ ریزنگ فار اے پروجیکٹ. ایک گروپ کو علیحدہ کر کے کہا کہ اوکے جی کام پہ لگ جاؤ، اور انہوں نے نارمل جو کالز میں کرتے تھے کہ السلام علیکم جی ہم آپ کی یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں، یو آر دا الومنائی اور آپ سے ہمیں فنڈس چاہیے. دوسرا گروپ جو تھا اس کو کالز کرنے سے پہلے جو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر تھی انہوں نے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ آئی ایم ویری گریٹفل فار دا ایفرٹس یو گائز آر ڈوئنگ فار دا یونیورسٹیز اینڈ فار لیس پریولیجڈ پیپل. اور وہ بڑی موٹیویشن دی اور ان کو تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. سمپل. They made 50% more fundraising calls than the second group. صرف کس وجہ سے؟ شکر ادا کرنے کی وجہ سے. بھری ہوئی ریسرچز اسٹڈیز آلسو شو کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، وہ ہیلدی ہوتے ہیں، وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. سو آئی گیو یو این ایکٹیویٹی رائٹ ناؤ. ایک تو ابھی آپ کامنٹس سیکشن میں لکھیں لسٹ 5 بلیسنگز جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں، بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں، اور جن میں آپ کا نا جن بلیسنگز کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا ہو. Write those blessings inshallah, and I count, I give you 10 seconds inshallah. وہ نعمتیں جو ہم آبزرو بھی نہیں کرتے، جو ہم نوٹس میں نہیں لاتے یا جو ہر کسی کے پاس ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں لکھیں. اینڈ یو ول سی کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا جن کو ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتا ہوں. اگلے 3 دن میں آپ نے 300 بلیسنگز لکھنی ہے. آپ نے کسی بھی اپنے موبائل پہ لکھ لیں، آپ کسی جرنل پہ لکھ لیں، آپ کہیں بھی لکھ لیں. 300 بلیسنگز لکھنی ہے آپ نے جو آبویس نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس صحت ہے. کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. اگر آپ کو 300 زیادہ لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو یا 1000 سال کی بھی ہو، لا تحصوها، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ بے شک بہت بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. کیوں کہا یہاں پہ کہ اللہ نے تمہیں بلیسنگز جو دی ہیں، اللہ نے تو تمہیں اتنے انعامات اور نعمتیں کی ہیں، مگر تم نے جو رسپانس دی ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے نا تو تمہارا وہ حال ہونا تھا کہ کوئی جانور اور کوئی انسان سمجھ پہ نہ بچتا. لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ میرے بندے کبھی تو میرے پاس لوٹ کے آئیں گے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بلیسنگ ملے کیا کریں؟ گریٹفل، گریٹیٹیوڈ. اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ سجدہ شاکرن، وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یا اللہ تیرا شکر ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اپنی کمپلیشن تک پہنچتی ہیں. کبھی ہم نے شکر کیا اپنے آئی بروز کا؟ کبھی ہم نے شکر کیا اپنی آئی لیشز کا؟ ایک شخص تھا جس کا ایکسیڈنٹ پہ نا اس کی جو آئی لیٹس تھیں وہ کٹ گئیں، اور ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کو یعنی ٹھیک کر دیا، اسٹیچز وغیرہ لگا دیے. اب اس کے پاس اس کے ایک آنکھ پہ آئی لیشز نہیں تھیں، آئی لیڈز نہیں تھیں. وہ کیا کرتا تھا سبحان اللہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہی کوڈنٹ بلنک ہز آئیز. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آئیز بلنک ہوتی ہیں تو جو اس کے اندر سارا گند ہوتا ہے اس کو وہ ایک طرح سے جیسے وائپر ہوتا ہے نا، اسکرین پہ وائپر لگتا ہے، اس طرح سے اس کو گند صاف کرتی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ پانی مارا کریں اور اس کو نا کچھ دیر بعد صاف کر لیا کریں، یہی طریقہ ہے بچہ ہے. تو وہ ہر 5 منٹ بعد کچھ ٹائم بعد وہ مارتا تھا پانی، اور وہ پانی مار کے نا اس کی جگہ بہت سینسٹیو ہو گئی اور کریکس پڑنا شروع ہو گئے یہاں پہ. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے پانی مارنا ہے یہاں پہ.
اور اس کو وہ پانی بہت تکلیف دینا شروع ہو گیا، جلنا شروع ہو گئی اس کی اسکن، لیکن وہ پھر بھی مارتا تھا اپنی آنکھ کو بچانے کے لیے کہ آنکھ ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے کبھی اپنی آئی لیشز شکر ادا کیا یار تو مجھے آئی لیشز دی ہیں؟ کبھی کیے آج تک؟ جب نعمت چلی جاتی ہے نا پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت تھی. ایون ہم نے اپنے پیرنٹس کا اس طرح سے شکر ادا کیا ہے. دیکھیں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑے اچھے لوگ، یعنی اسکالرز ہیں، کوئی جن لوگوں نے ہماری زندگی میں ہمیں انسپائر کیا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی ڈی پیز فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا. یعنی ہم مردہ پرست قوم ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں، جب ماں باپ زندہ ہیں، تب ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے. بہن بھائی کے ساتھ ٹائم، جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے پھر اپنے ڈی پی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم بیسکلی نعمتوں کے جانے کے بعد ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ان کا احساس ہوتا ہے ہمیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ انسان دو نعمتیں بہت ضائع کرتا ہے، صحت اور فارغ وقت، کہ جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کا احساس ہوتا ہے اور وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کا بھی شکر ادا کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب وہ چونٹی کی آواز سنی نا، سورہ نمل میں آتا ہے، لشکر آ رہا تھا، چونٹی نے کہا کہ دوڑو دوڑو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں کچل نہ دیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ سن کے مسکرائے، اسمائل کیا. اور ہم ہوتے ہیں کہ او دیکھو اللہ نے مجھے یعنی اللہ نے تو، اللہ کا نام تو بہت دیر میں آتا ہے کہ ہمیں کیا طاقت ہے ہمارے پاس، کیا میری شہنشاہی اور حکمرانی ہے کہ میں چونٹیوں کی آواز سنتا ہے. اور پھر انسان فخر غرور میں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی. یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں. وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری نعمتیں والدین سے انہیریٹنس میں اور وراثت میں لیتے ہیں. تو ہم کن کن چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں لائف میں؟ رمضان گزرا تھا اور ابھی اگلا رمضان آ رہا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یار اب تو نے مجھے پچھلا رمضان عطا کیا اور مجھے اللہ تو اگلا رمضان عطا کر دے. ایک شیخ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جرنل تھا جس میں میں اکثر بلیسنگس کو لکھا کرتا تھا کہ جو جس موقع پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اور وہ جہاز بڑا اسموتھ چل رہا تھا. اچانک سے کوئی ایئر ویکیوم آیا اور اس میں جہاز نے ایک ڈپ لیا، اور اتنا ابرپٹ اور اتنا تیز ڈپ تھا کہ ہمارے جو فوڈ کی جو ہمارے پاس ٹیبلز تھی نا، اور جو ہمارے لیپ ٹاپ تھے اور چیزیں تھیں، وہ اڑ کے چھت پہ لگیں اور ہم لوگ بھی چھت پہ جا کے لگے اور سارا بالکل درم بھرم ہو گیا نظام. اور پھر ہم گرے اور پھر کچھ دیر بعد وہ جہاز اسٹیبل ہو گیا. ایوری بڈی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ. جب تک کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں گئے لینڈ، جب تک ہم نے نہیں کیا تب تک ہمارے جو ہے نا وہ دل جو ہے نا ادھر حلق میں آئے ہوئے تھے اور ہمارا جو ہے نا برا حال تھا. جب میں اترا، اللہ نے ہمیں لینڈ کروا دیا. آئی واز گریٹفل، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور میں نے جرنل کھولا اور میں نے لکھا، کہتے ہیں میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میں نے پچھلا شکر کب ادا کیا تھا. پچھلی دفعہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پھر کوئی مصیبت تھی جسے اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا. اور پھر دوبارہ پچھلا کھولا تھا، کہتے ہیں کوئی مصیبت تھی اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مصیبت سے مجھے بچا رہے ہیں میں صرف تب کیوں شکر ادا کر رہا ہوں؟ مجھے جب نعمتیں مل رہی ہیں میں تب کیوں شکر ادا نہیں کرنا؟ یا میں ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف میں جب میں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں ان پہ میں شکر ادا کیوں نہیں کر رہا؟ سو وی شوڈ ریئلائز کہ ہم وہ چیزیں ہم شکر ادا کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا. کیا وہ کم ہے؟ کیا ہے نہیں؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا؟ امیجن یہ جو زمین ہے یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کی طرح شیک کری ہوتی اور ویوی ہوتی. ہم قدم رکھتے تو ہمارا قدم کبھی وہاں گرتا اور ہمارے قدم کبھی وہاں پھسل رہے ہوتے. یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے؟ اس پہ ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے لیے میں نے نعمتوں کو نچھاور کر دیا، مسخر کر دیا، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جو تم ظاہر دیکھتے ہو، اور باطن نعمتیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی. یعنی کون سا پلانٹ ہے ملکی وے میں یا یونیورس میں جس کی اس لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ میں یا ہمارے پاکستان میں 4 موسم آ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم. ہم عجیب انسان ہیں. یعنی یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے انسان ہونے کا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، یعنی نبتلیہ، ہم ٹیسٹ کریں گے.
فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا کفر والا بن جاتا ہے، کہ وہ لائف میں اپنی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے یا وہ کفر والا بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا شکر، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آ رہے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، تم شکر گزار بن جاؤ یا کفر والے بن جاؤ، یعنی اگر تم شکر گزاری نہیں کرے گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کا اپوزٹ یہاں پہ ایمان نہیں بلکہ شکر کہا گیا ہے، وچ مینس شکر از اکول ٹو ایمان یہاں پہ۔ واشکرونی ولا تکفرون، تو میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو جو شخص اپنے لائف میں گریٹفل ہے، گریٹیوڈ اختیار کرتا ہے، وہ کفر سے بچ رہا ہے، اور جو شخص نہیں کرتا، جو شخص مایوس ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے کفر میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں کہا کہ کون لے کے آئے گا، ایک عفریت نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ ایک شخص جس سے علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، مجھے بتائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سامنے آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، ہم ہوتے ہاں جی دیکھیے ہماری طاقت، دیکھیے میری مائٹ، دیکھیے میری پاور، کیا لگاتے اور ہنستے اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ اور کیوں کیا اللہ نے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے۔ یہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے نا، یہ آزمائش ہوتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس شکر کے، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو کفر کرتا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ تو غنی کریم ہے۔ تو ایک نبی کا بیہیویئر یہ ہے، اور ایک یعنی کافر کا، قارون کا بیہیویئر کیا ہے؟ جب اس کا جو مال تھا نا وہ اونٹوں پہ نہیں، اس کی مال کی جو چابیاں تھیں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آیا کرتی تھیں۔ وہ کیا کہتا ہے جب کوئی مال آ جائے نا ہمارے پاس، تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم سیلف میڈ انسان، بڑا جی سیلف میڈ بندہ ہے، اللہ اکبر، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سب اللہ میڈ ہوتے ہیں۔ قال کہتے قارون کہتے ہیں کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، یہ میں نے جو محنت کی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ میں نے جو دن رات کی کوشش اور ایفرٹ لگائی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے، سیلف میڈ انسان ہوں میں۔ والعیاذ باللہ، واللہ نو ون آف اس از سیلف میڈ، وی آر آل اللہ میڈ، ہمیں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں بہت نوازیں گے، بہت زیادہ عطا کریں گے۔ یہ بہت کمال کی آیت ہے، بہت کمال کی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، کس چیز کا؟ کوئی چیز پرٹیکولر مینشن کی ہے؟ علم کا، اعمال کا؟ نہیں، کسی چیز کا بھی شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، ہم تمہیں بڑھائیں گے۔ کس چیزیں بڑھائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی لمٹ لیس ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ ہم تمہیں صرف مال میں بڑھائیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد میں بڑھا دیں، عزت میں بڑھا دیں، لائف بڑھا دیں، سیکنڈز بڑھا دیں، تمہاری یعنی تمہیں کیا کچھ بڑھا دیں گے، تم شکر کرنے والے ہو نا، پھر ہم لمٹ لیس تمہیں انکریز دیں گے لائف میں۔ اللہ اکبر۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دی نعمتیں یو ہیو، یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طرح سے، اور اگر آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حق تو ادا پھر بھی نہیں کر رہے، لیکن کچھ نہ کچھ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے، جس کا آپ آج شکر ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کل آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو اپنی لائف میں ذرا نوٹس کریں، امیجن ہمیں ہمارا باس کہہ دے کہ کل بیٹا تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کا تم آج شکر ادا نہیں کرو گے، تو ہم
سوچنا شروع کر دیں گے. رائٹ, یہی فارمولہ یاد رکھیں. کل وہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی جن کا آپ آج شکر ادا نہیں کر رہے. اگر ہم آج اسلام کا شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا, شاید اللہ ہم سے چھین لے. اگر ہم اپنے ماں باپ کا اور صحت کا اور یہ وقت کا, اور اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی, جو اسمیل کی طاقت ہے یہ اللہ نے ہمیں دی, اس کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے, شاید ہم سے کوئی چھین نہ لے, اللہ ہم سے چھین نہ لے. اور ایک بات یاد رکھیں, شکر ہے کیا؟ شکر جو ہے نا, دیکھیں کفار سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں آتا ہے نا کہ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنایا, تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ بارشیں کون نازل کرتا ہے, یہ ویجیٹیشن کون اگاتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ اگاتا ہے. یعنی they acknowledged the blessings of Allah سبحانہ وتعالیٰ. لیکن جو اصل شکر ہے نا, وہ اللہ کی بلیسنگس کو ان چیزوں میں یوز کرنا جس میں ان کی اطاعت ہے. اصل شکر جو ہے نا, ہاں الحمدللہ زبان سے اکنالج کرنا یہ بھی شکر کا ایک فارم ہے, لیکن کل نہیں ہے, ہول نہیں ہے. جو اصل شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہماری لائف میں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پلیجر میں استعمال کرنا, اور ناشکری کیا ہے کہ ان بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا, یہ ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے, میں نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا. ان شکرتم وآمنتم, تم اگر شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے. تو یاد رکھیں جو شکر ہے نا, شکر اصل جس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو جو بھی اس نے ہمیں دی ہے, صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا. اور خدا کی قسم جو انسان اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. جو اپنی ٹانگوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے, غلط چیزیں دیکھ رہا ہے, فلتھ دیکھ رہا ہے اپنے فون پہ, آنکھوں سے زنا کر رہا ہے, جو اپنی زبان سے گالی گلوچ دے رہا ہے اور فلدی ورڈز اور کرس ورڈ یوز کر رہا ہے, اور ماں کی گالیاں اور بہن کی گالیاں ادا کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا بے شک وہ 2-4 دفعہ الحمدللہ بولتا بھی ہو, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ ان بلیسنگز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب اپنا ٹیسٹ کریں. واللہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں. ہاں بے شک زبان سے الحمدللہ کہنا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ کہنا میزان کو, جو ترازو ہے جس میں اعمال رکھے جائیں گے, اس کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض, کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے گیپ کو بھر دیتا ہے. لیکن اصل جو شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کرنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسی ٹیکنالوجی کو, اسی سیل فون کو, اسی ذہن کو, اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو کیا حکم دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا اے مریم تجھے ہم نے چن لیا, تجھے ہم نے سلیکٹ کر لیا, اب کیا کرنا ہے تو نے, واسجدی وارکعی مع الراکعین, اب سجدہ کرو اور رکوع کثرت کے ساتھ کرو, کیونکہ یہ شکر کا تقاضا ہے. سورہ کوثر میں دیکھیں انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا کی. اب یہاں سے کوثر سے مراد یا حوض کوثر ہے یا کثرت سے وافر نعمتیں عطا کر دیں. فصل لربک وانحر, اب کیا کریں جب ہم نے آپ کو نعمتیں دی تو کیا کریں, اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں. وانحر, اور قربانی کریں, اور قربانی بھی سپرلیٹو ڈگری کی, بہترین قربانی, بکرے کی یا بیل یا اس کی دمبے نہیں, نحر کریں, اونٹ کی قربانی جو قربانی کی سب سے بیسٹ فارم ہے وہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو نعمتیں دیں, اور نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اللہ کا بندہ بنا جائے, اللہ کا عبد بنا جائے, سبمشو ہو جائے. رسول اللہ کو دیکھیں, نمازیں پڑھیں تہجد کی, اور لمبی پڑھیں, اتنی لمبی کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے اور کریکس آتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ, آپ اتنی عبادت, اتنا ایگزرٹ کرنا, آپ تو وہ ہیں وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. یا اللہ, یا رسول اللہ, کیا کہتے ہیں, یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.
میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا. دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کا جو لائف اسٹائل تھا، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے گھروں میں ایسا ٹائم کبھی آیا کہ 3 دن تک چولہا نہ جلے؟ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. ہمارے پاس کیا حالات ہیں؟ امیجن آج اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے فار ایگزامپل کہ جنت تمہاری، تم کنفرم، یعنی کنفرم جنتی ہو، ٹھیک ہے وہی چیز، جنت تمہاری. تو ہم تو شاید کل سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. آپ تو جنت مل گئی جی، آپ کیا فائدہ. ہم تو کل سے صدقہ دینا چھوڑ دیں کہ جنت میں تو کنفرم ہو گئے، جگہ مل گئی ہے. حالانکہ وہ شکر گزاری میں اللہ کی عبادت کی انتہا کر دینا. ابوبکر صدیق رویا کیوں کرتے تھے اتنا زیادہ قرآن پڑھ کے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جب اللہ میں نے کہا نا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابوبکر کو بولو جا کے نماز پڑھائے، لیڈ کرے. جب وہ زندہ تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بہت کمزور ہیں، رو پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے. تو اللہ نے کہا نہیں، جاؤ ابوبکر کو ہی بولو، وہی نماز پڑھائے گا، میرے علاوہ وہی امام ہے. تو وہ کیوں روتے تھے اتنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس موقع پہ، کہتے ہیں کہ our hearts have been created to show love to the one who shows love to it. So what about the one whose name is الودود؟ ہمارے دل اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کو محبت دے. تو اس سے محبت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے، دا ایور لونگ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا. اور فیروز آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا گریٹسٹ فارم آف ایمان، رب کے سامنے شکر گزاری، شکر ادا کرنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ سے ہمت کی اور طاقت کی دعا مانگے. اور یہ دعا اسی وجہ سے معاذ بن جبل کو اللہ کی نے کہا اے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیرا بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں. اگر اس کی ہم شرح دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں. اور بہترین فارم کیا ہے ذکر کا؟ تیرا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور شکر کی بہترین قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان نعمتوں کو یوز کرنا. وہ حسن عبادتک، اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ ہمیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہماری مدد کر یا رب تو. ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کا یعنی ہم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سیکنڈ نعمتیں دیتا جا رہا ہے. اینڈ وی آر انڈیٹڈ ٹو ہز بلیسنگس. ہر ایک سیکنڈ جو ہم لے رہے ہیں وی آر بیکمنگ انڈیٹڈ ٹو ہز سیکنڈس. لیکن شیطان کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس نے ہم سے بھی وعدہ کیا کہ اللہ تو نے ان کو بنایا تو ہے اور میرے رائیولز ہیں، یہ میرے دشمن ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. سامنے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب دیکھیں کہ میں اور آپ حزب اللہ میں سے ہیں، حزب شیطان میں سے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کر دیا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے. امیجن اللہ فرض نہ کرتا تو شاید ہم کبھی بھی اللہ کا شکر نہ ادا کر سکتے. اللہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، اللہ چاہتے ہیں ہم حزب اللہ میں سے بنے اور حزب شیطان میں سے نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شکر آن بلیسنگز از ایکول ٹو صبر آن کلیمٹیز. جو شخص نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے نا، وہ برابر ہے اس شخص کے جو بندہ کلیمٹیز، آفات اور بلاؤں پہ صبر کرتا ہے. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل حدیث. سو وٹ ڈو وی وانٹ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے، آخرت بھی اچھی ملے، تو ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ اٹس ایکویلنٹ ٹو صبر آن کلیمٹیز. مصیبتوں پہ صبر کتنا بڑا اجر ہے. اور صبر کا اجر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر ہوگا. تو شکر جو نعمتوں پہ انسان کرتا ہے اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے.
تو ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں نا دیکھنی چاہیے. اور مومن کا تو بیہیویئر ہی یہ ہوتا ہے. عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, ہر چیز میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور رسول نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا مُؤْمِنٍ. یہ صرف مومن نہیں کر سکتا, باقی منافق نہیں کر سکتا یا کافر نہیں کر سکتا. جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اس کے لیے بہتری ہے اس میں. اور جب کوئی اس پہ کوئی نعمت آتی ہے وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے بہتری ہے. اور شکر کیا مطلب ہے یہاں پہ, یعنی اس نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں یوز کرتا ہے. شادی کیا نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ناچ گانا کر کے گزارتی ہیں یا اللہ کے سامنے سجدے کر کے. عید کا دن نعمت ہے, ناچ گانا کر کے گزارتے ہیں اللہ کے سامنے مزید جھک کے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حکمت, جو اسمارٹ اور شارپ لوگ ہوتے ہیں نا, دے آر گریٹفل. حکمت کی جب بات کی تو لقمان حکیم دیکھیں, بہت بڑے حکیم تھے. ان کی حکمت میں سے ایک چیز کیا تھی, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی, اینڈ پارٹ آف دس حکمہ واز کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے. جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. blessings we have. قرآن کا ہم نے کب شکر ادا کیا کہ یار تو نے ہمیں قرآن دیا, ہمیں تو نے اسلام دیا. لاسٹ ٹائم کب شکر ادا کیا؟ ایگزیکٹ یہ ورڈز, یار اب تو نے ہمیں قرآن دیا, ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہماری جو مینٹل فیکلٹیز ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, سونگنا, ساری سینسز, اس کا ہم نے کب شکر ادا کیا. فری ٹائم, سیکیورٹی جو ہے پاکستان میں, آپ یوکرین کے حالات دیکھ لیں اور رشیا کے حالات دیکھ لیں, پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں, برما, فلسطین, کشمیر کو دیکھ لیں. آپ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہو ان کی قسمت میں تو برباد کر دے ان کو. سیکیورٹی کتنی بڑی. فوڈ, کب ہم نے لاسٹ ٹائم شکر اللہ کا ادا کیا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. سو آئی گیو یو 5 ٹپس فائنل ان شاء اللہ بیفور اینڈنگ دا لیکچر. وہ یہ چھوٹی سی. نمبر 1, جو شخص 5 ٹپس ٹو بی گریٹفل. نمبر 1, ڈونٹ بی گریڈی. مزید, حل میں مزید, مزید کی لالچ. حدیث میں آتا ہے بی کانٹینٹ اینڈ یو ول بی آف تھینکفل پیپل. جو شخص اطمینان میں ہوتا ہے نا, وہ اس کی یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ وہ شکر گزار لوگوں میں سے ہے. اطمینان میں, یار تم نے جو دیا میں راضی ہوں. دوسری چیز, اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, عبدن شکورا. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام جب بھی کچھ پیتے تھے اور جب بھی کچھ کھاتے تھے, ایک لقمے کے بعد الحمدللہ بولتے تھے, اور ایک ڈرنک کے بعد یعنی ایک گھونٹ کے بعد جب وہ پیتے تھے اور سانس لیتے تھے الحمدللہ بولتے تھے. That's why he was known as عبدن شکورا. تیسری چیز, تھرڈ, وہ یہ کہ look at those people who have less blessings than you. انظروا الی من هو اسفل منکم. ان کو جو دیکھو تمہارے سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تظہروا نعمت اللہ علیکم. تم ان کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہیں, ان کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہیں. کیوں؟ تمہارے لیے بہتر ہے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کفر نہیں کرو گے اگر تم ایسا کام کرو گے. تو کبھی اگر لائف میں پرابلمز ہو نا تو ہاسپٹل چلے جائیں, ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں, اولڈ ہومز میں چلے جائیں, قبرستان چلے جائیں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. پھر دیکھیں آپ کو اپنی لائف نا بادشاہوں والی لگے گی. اور فورتھ چیز, میک دعا. جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آخری چیز, لوگوں کا شکریہ ادا کریں. ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کثرت سے لوگوں کا تھینک یو کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو کمپلیمنٹ کریں, ان کی لائف میں بہتر چیزیں لے کے آئیں. اینڈ یاد رکھیں ہم کبھی بھی اللہ کا شکر صحیح طرح سے ادا کر ہی نہیں سکتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ جب میرا شکر تیرا ادا کرنا, میرا الحمدللہ کہنا ڈیزروز another الحمدللہ, اور دوبارہ الحمدللہ پڑھنا ڈیزروز another الحمدللہ, اور میں کب تک تیرا شکر ادا کروں. اینڈ وی ہیو ٹو ریکگنائز our inability to thank اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ بھی شکر کی فارم ہے کہ اپنے آپ کو نا عاجز سمجھنا کہ یار اب تیرا میں لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے, جو تو نے کیا وہ بہترین ہے. سو دعائیں پڑھیں,
اللہم اجعلنی صبورا، یہ دعا یاد کریں. واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا رب مجھے صبر والا بنا اور مجھے شکر والا بنا، اور مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے. مختلف دعائیں ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. مختلف دعائیں ہیں. یاد کریں دعاؤں کو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اینڈ لیو اے ونڈرفل لائف اہیڈ انشاءاللہ. یاد رکھیں جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو ٹرسٹ کرتا ہے، اور جو اللہ کے پلانز کو ٹرسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین فیوچر اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں. اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی تقدیر کو کوشچن کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر کو کوشچن کرتا ہے وہ بہت جلدی کفر سے اور ایک انہیپی لائف سٹائلز کے قریب آ جاتا ہے. اور یاد رکھیں شکر از ڈائریکٹلی اس کا جو ایگزیکٹ اپوزٹ ہے نا، وہ ناشکری ہے اور مایوسی ہے اور انہیپی لائف سٹائل ہے. تو اس لائف سٹائل سے بچیں اینڈ لیو اے بیوٹیفل لائف سٹائل انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے گزاریں. شکر کا ایک چسکا ہے، اور آنیسٹلی شکر کا ایک نشہ ہے. جس کو وہ لگ جائے اس کو شکر کے بغیر لائف گزارنے کا مزہ ہی نہیں آتا. سو سے الحمدللہ یا رب تیرا ہر معاملے میں شکر ہے فار دا بلیسنگز یو ہیو گیون اس. ایک دعا ہے اس کو بھی یاد کریں، اور ایک کمال کی دعا ہے. الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق والحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض والحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ علی ما احصى کتابہ والحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء. جو شخص اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے ایک دن میں، اس کو صبح اور شام یعنی پورے 24 گھنٹے کا ذکر کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ Inshallah, I'll ask my media team to post this dua in the comment section. Inshallah ta'ala, barakallahu fikum everyone. May Allah bless you all. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خیر دے اور آپ کو ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنی زندگی میں بلیسنگز کو دیکھ کے ان پہ شکر ادا کر سکیں، اور مجھے بھی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.